شمالی ہند میں اردو شاعری کا دور اول اور ایہام گوئی۔ تعارف و تمہید۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کے دور اول سے قبل دکن میں اردو شاعری کی کم و بیش 2 صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی قدرتی مظاہر، ہندوستانی دیومالا، ہندوستانی گیتوں کی روایت کا رنگ گہرا تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں فارسی شاعری کی روایت کی بھی آمیزش ہوتی رہی۔ اس امتزاج کی سب سے نکھری ہوئی شکل ولی کے یہاں نظر آتی ہے۔ ولی دلی بھی آتے ہیں اور یہاں کی بول چال اور روزمرہ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ ولی کو فارسی شعراء کی صحبتوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ولی خلاق ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے ان اثرات کو کچھ اس طور پر اپنی شاعری کا حصہ بنایا کہ شمالی ہند کے شعراء کے لیے وہ ایک مثال بن گئے۔ ولی کی زبان افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی 1625 جعفر زٹلی جیسے شعراء کی زبان کے مقابلے میں زیادہ پختہ، رواں اور جدید تھی۔ اسی لیے ولی کو قدیم و جدید کے درمیان ایک کڑی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ولی ہی کا اثر تھا کہ دلی کے بعض وہ شعراء جو فارسی میں شعر کہتے تھے اور اردو میں بھی شعر کہنے لگے، جیسے سعد اللہ گلشن، خواجہ عبدالاحد، خان آرزو، امید، محمد موسوی، بیدل، آزاد بالگرامی، ندیم اور انجام وغیرہ۔ ان میں خان آرزو نے نہ صرف باقاعدہ اردو میں شاعری کی بلکہ زبان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی۔ ان کے شاگردوں کا بھی ایک بڑا حلقہ تھا۔ ولی کے اثر اور خان آرزو کی کوششوں نے اردو شاعری کے لیے پوری طرح راہ ہموار کر دی۔ ان کے بعد ہی جن شعراء کو شمالی ہند کے دور اول سے منسوب کیا جاتا ہے، ان میں آبرو، فائز، مضمون، انجام، شاکر ناجی، فغاں، یکرنگ، حسرت وغیرہ کا خاص درجہ ہے۔ سبق کا مقصد۔ ولی اور سراج کے بعد اردو شاعری کا رخ شمالی ہند کی طرف مڑ جاتا ہے۔ شمالی ہند کے دور اول کے شعراء کے لیے ولی کی شاعری ایک گراں قدر نمونے کا کام کرتی ہے۔ اس دور میں دلی میں فارسی شعراء کا رواج تھا، جسے خواص کی پسندیدگی حاصل تھی۔ اردو شاعری یکدم عوام الناس کی پسندیدگی کا محور بن جاتی ہے۔ اس دور کی شاعری اور اس کے رجحانات کو سمجھانے کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، دور اول کی شاعری میں فارسی اثرات۔ دوسرا، ولی کے اثرات۔ تیسرا، شمالی ہند کے دور اول کے شعراء کا رنگ سخن۔ چوتھا، خلاصہ۔ دور اول کی شاعری میں فارسی کے اثرات۔ شمالی ہند میں مغل بادشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت میں اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے قبل فارسی شاعری کی وہ روایت برقرار تھی جس کی ابتدا امیر خسرو سے اور جس کی انتہا غالب و اقبال پر ہوتی ہے، لیکن غالب و اقبال سے پہلے فارسی شاعری کو بڑی عزت و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ مغل بادشاہوں کی سرپرستی بھی اسے حاصل تھی۔ محمد شاہ کے دور حکومت سے قبل ابوالفضل، فیضی، نظیری، صاحب، کلیم، عرفی، قدسی اور کلیم کے بعد بیدل جیسے قابل ذکر شعراء شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے۔ بیدل اس کے عروج اور زوال کے عین موڑ پر کھڑے تھے۔ اس دور کے شعراء کی زبان کو پوری طرح اس ترقی یافتہ اردو کے برابر نہیں رکھ سکتے جو میر و سودا کے یہاں ایک بلند معیار کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، لیکن لسانیات شعری کی تاریخ میں اس دور کے شعراء کی خدمات کی کم اہمیت نہیں ہے۔
ان شعراء کے کلام میں 3 چیزیں واضح ہیں۔ پہلا، فارسی کی شعری زبان کا اثر جو ان کی لسانی تراکیب اور صنائع کے استعمال میں نظر آتا ہے۔ دوسرا، ولی کی زبان یا یہ کہیے کہ ہندوستانی گیتوں کے اس لب و لہجے کا اثر جو دکنی شاعری کے توسط سے اپنا اثر قائم کرتا ہے۔ یہ ہم گوئی کا عروج اور اس سے انحراف فارسی میں خان آرزو، آزاد بالگرامی، سعد اللہ گلشن، محمد موسوی، بیدل وغیرہ نے ریختہ میں بھی طبع آزمائی کی۔ اگرچہ ان شعراء کی خاص توجہ فارسی کی طرف تھی، لیکن منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ریختہ کو بھی آزمانے کی کوشش کی۔ ان کے مضامین شعر میں فارسی ہی کی پیروی ملتی ہے۔ عشقیہ جذبات کی ترجمانی کے علاوہ بے ثباتی دنیا، شکایت یار و آشنا، عدم و فنا، کوتاہی عمر، بادہ و جام وغیرہ کے مضامین انہوں نے فارسی ہی سے مستعار لیے۔ یہاں بے دل اور انجام کی 2 غزلوں کے کچھ اشعار درج ذیل ہیں جو ان شعراء کے لسانی رجحان اور افکار و خیالات کی نوعیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جمیل جالبی نے کہا ہے کہ بے دل کی غزل انہیں مولانا غلام کبریاء خان افغانی کی بیاض سے دستیاب ہوئی تھی۔ یہ شعر، مت پوچھ دل کی باتیں وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم بے نشاں کا حاصل کہاں ہے ہم میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے ہم میں۔ اب درج ذیل غزل پر غور کریں جو انجام کی ہے، جسے جمیل جالبی نے مرزا علی لطف کے تذکرہ گلشن ہند سے لیا ہے۔ کیوں بلایا بھیڑ میں کیا مجھ سے نادانی ہوئی، دخترے رز بزم میں آ شرم سے پانی ہوئی، کل محیط عشق کے صدموں سے پائی تھی نجات، کشتی دل بے طرح کچھ آج طوفانی ہوئی، ہر پری تمثال جو آئینہ رکھتا تھا عزیز، ٹوٹتے ہی دل کے مجھ کو سخت حیرانی ہوئی۔ ان غزلوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فارسی کے مضامین کو شعراء بڑی آسانی کے ساتھ ریختہ میں ڈھال رہے ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جنہیں ولی نے اپنے انداز سے برتا ہے، اور لب و لہجے کے اعتبار سے اس میں دکنی رنگ کی آمیزش بھی کی ہے۔ شمالی ہند کے شعراء کو بھی پوری طرح اس رنگ سے بری نہیں کہا جا سکتا۔ بے دل اور انجام کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دونوں بنیادی طور پر فارسی شاعر ہیں۔ ریختہ کی طرف جب انہوں نے اپنے قلم کی باگ کو موڑا تو ان کی غزل میں فارسی اثرات نے فطری طور پر اپنی جگہ بنا لی۔ بے دل کی غزل میں سے کی جگہ سوں، وہ کی جگہ وہ، پکارا کی جگہ پکارا، یا انجام کی غزل میں بزم میں آ کر کی جگہ بزم میں آنا، کو کی جگہ کوں کا استعمال دکنی غزل کے اثر کا مظہر ہے۔ اور انجام کے علاوہ آبرو، فائز، یکرنگ یا مضمون وغیرہ کی غزلوں میں حروف و الفاظ کی یہ شکلیں زیادہ ملتی ہیں جن کا استعمال شمال و جنوب دونوں علاقوں کی بول چال کی زبان میں مروج تھا۔ ولی نے فارسی مضامین کو اخذ کرنے کی ایک مضبوط روایت کا تصور پہلے ہی دے دیا تھا، جسے دور اول کے شعراء نے وسعت دی، اور فارسی تراکیب و الفاظ اور تصوف و اخلاق کے مضامین کو خصوصیت کے ساتھ غزل کے مزاج سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، جسے صرف حسن و عشق کے معاملات کا ترجمان ہی سمجھا جاتا تھا۔ خان آرزو اور مخلص جیسے فارسی شعراء نے بھی جب ریختہ کی طرف توجہ کی تو فارسی کے اثرات آپ ریختہ میں گھلتے ملتے چلے گئے۔ ان کی فارسی غزل میں جو صفائی و روانی ہے وہی ریختہ میں بھی درائی۔ ریختہ میں خان آرزو کا سرمایہ بہت کم ہے، لیکن جو دستیاب ہے اس میں فکر کی پختگی بھی ہے اور زبان و بیان کے اعتبار سے برجستگی۔ مثلا یہ اشعار: داغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل، ہاتھ بھی دکھ گئے دامن تیرا دھوتے دھوتے،
ابس دل بے کسی پہ اپنی تم ہر وقت روتا ہے، نہ کر غم اے دیوانے عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور انجام کہتے ہیں دور سے آئے تھے ساقی سن کے مے خانے کو ہم، پر ترستے ہی چلے اب ایک پیمانے کو ہم۔ مخلص بھی فارسی شاعر ہیں، ریختہ میں انہوں نے فارسی غزل میں مستعمل مضامین ہی کو دہرانے پر اکتفا کیا۔ زبان و بیان میں ولی کا اثر گہرا ہے۔ ان شعراء کے یہاں اکثر رعایت لفظی اور ایہام جیسی صنائع کا استعمال ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ولی کے اثرات۔ شمالی ہند کے دور اول کے شعراء کے لیے ولی نے ایک ایسی غزل کی مثال قائم کر دی تھی جس کے دامن میں امکانات کی ایک وسیع دنیا محفوظ تھی۔ ان شعراء نے ولی سے استفادہ کیا اور غزل کی معیار بندی میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے خوب کام لیا۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ولی نے دکنی غزل کی پیشرو مثالوں کو بھی پیش نظر رکھا تھا، بلکہ ان سے اثر بھی قبول کیا تھا۔ قلی قطب شاہ، غواصی، شاہی، ملک خوشنود، حسن شوقی کے علاوہ اور دوسرے شعراء کی لسانیات شعری سے جہاں انحراف کی مثالیں موجود ہیں، وہیں اس کے بہترین اجزاء کو انہوں نے کسب بھی کیا۔ بعض شعراء کی زمینوں میں غزلیں بھی کہیں۔ درج ذیل مثالوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ دکنی غزل کی زبان کو ولی نے پوری طرح رد نہیں کیا، اس کی لطافتوں کو جوں کا توں اپنی غزل کے رگوپے میں اتارا بھی۔ حالانکہ ولی نے فارسی شاعری سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا تھا، برسوں تک انہوں نے فارسی میں غزلیں بھی کہیں اور ایک دیوان مکمل کیا، لیکن دکنی شاعری جس ارتقائی منزل تک پہنچ چکی تھی، ولی کی ذہنی تعمیر میں اس کا بھی حصہ ہے، وہ اس سے بے پرواہ کیسے رہ سکتے تھے۔ اس ذیل میں چند مثالیں دیکھیں۔ مثلا غواصی کا یہ شعر: عاشق ہے جن تجھ لال کا اس مال و دھن سوں کیا غرض، کوں روح سوں اس کوں بدن سوں کیا غرض۔ اور ولی کہتے ہیں تجھ لب کے بے تاب کوں مشک ختن سوں کیا غرض، مجھ لال کے مشتاق کوں کانے یمن سوں کیا غرض۔ اور ابوالحسن تانا شاہ کہتے ہیں اے سرو گل بدن تو ذرا ٹک چمن میں آ، جوں گل شگفتہ ہو کوں میری انجمن میں آ۔ ولی: اے گل ازارے گنچا دہن ٹک چمن میں آ، گل سر پہ رکھ کے شمع نمن انجمن میں آ۔ ولی کہتے ہیں اے اس شاہ نو خطاں کو ہمارا سلام ہے، جس کے نگین لب کا دو عالم میں نام ہے۔ نصرتی نے اسی زمین میں کہا ولی نے دکنی غزل میں مستعمل تشبیہات سے بھی اپنی غزل کو سجایا ہے اور اس نرم و ملائم لہجے کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے جس میں بے تکلفی ہے اور مقامیت کی گہری بوباس ہے۔ ولی کے معاصرین اور ان کے فوری بعد دکنی شعراء میں ولی کی تقلید کی، ان میں سراج اورنگ آبادی، داؤد اورنگ آبادی، فقیر اللہ آزاد، شاہ قاسم، علی قاسم اور شاہ تراب وغیرہ شامل ہیں۔ شمالی ہند میں فارسی شاعری کا چلن تھا، لیکن اب ولی کا دیوان وہاں پہنچا تو انہیں ایسا لگا جیسے ایک ہیرو جواہرات سے معمور خزانے کی کلید ان کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ولی کے کلام میں فارسی لفظیات، فارسی تراکیب، فارسی میں مستعمل تلمیحات، استعارات اور تشبیہات وہی لطف مہیا کر رہی تھیں جو فارسی غزل سے وابستہ ہے، تو وہ بھی اسی رنگ سخن کے تتبع کی طرف رجوع ہوئے۔ یہاں شمالی ہند کے شعراء کی چند مثالیں پیش ہیں جن سے ولی کے اثر کی نوعیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ولی کا یہ شعر: بجز رنگی ادا دوجے سومت مل، اگر مشتاق ہے تو رنگ و رس کا۔ شاکر کہتے ہیں دکھا صورت نہ ہو مغرور اس کا، جہاں مشتاق ہے تیرے درس کا۔ ولی کا یہ شعر: لیا ہے گھیر تجھ زلفان تیرے کان کا موتی، مگر یہ ہند کا لشکر لگا ہے جا ستارے کو۔ عبد الوہاب یکرو کہتے ہیں لیا ہے گھیر تیرے خال و خد نین لال شیریں کو،
لگا کر دھار کو آ کر مگر یہ ہند کا لشکر۔ ولی کا شعر، اے شکر لب قند سوں تجھ لال کی ہیں باتاں لذیذ، حرف تیرا اس کے ہیں جیسے حلوہ سوہاں لذیذ۔ شمالی ہند کے دور اول کے شعراء ولی کے ایک اعتبار سے معاصر تھے یا قریبی پسرو۔ ولی کی زبان و بیان، ولی کے فکر و خیال اور ولی کی غزلوں کے ردیف و قافیے کے نظام اور بحور و اوزان کا درجہ ان کے لیے مثال کا حکم رکھتا ہے۔ انہوں نے ولی کا اثر ہی قبول نہیں کیا، بعض سطحوں پر پیروی بھی کی۔ دور اول کے بعد بھی ولی کے مضامین کو میر، سودا، حتیٰ کہ غالب تک اپنے خاص اسلوب میں ڈھال کر ان میں ایک نئی معنویت کا رنگ بھر دیا ہے۔ میر کے درج ذیل 2 شعروں کو سامنے رکھ کر ولی کے دونوں شعروں کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ پلک کی ناآشنائی کو محبوب کے فراق و انتظار کے مضمون سے دونوں نے کس انداز سے باندھا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈالتے چلیں۔ میر کہتے ہیں، لگتی نہیں پلک سے پلک انتظار میں، آنکھیں اگر یہ ہیں تو بھر نیند سو چکا۔ فراق آنکھ لگنے کو جا ہی نہیں، پلک سے پلک آشنا ہی نہیں۔ اب ذرا ولی کے اشعار دیکھیں، اے نور جان و دیدہ تیرے انتظار میں، اے نور جان و دیدہ تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سو پلک آشنا نہیں۔ یک پلک دوجے پلک سو نین ہوئی ہے آسنا، جب سے تیرے حسن نے بخشی ہے حیرانی مجھے۔ ولی کہتے ہیں، ولی تیرے لباں سوں اے تنک تبا، چلا ہے لذت دشنام لے کر۔ غالب کہتے ہیں، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ایسی لاتعداد مثالیں جو ولی کے دوررس اور ہماگیر اثرات کا بیان ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ شمالی ہند کے دور اول کے شعراء کا رنگ سخن۔ اس دور کا سب سے بڑا شاعر آبرو ہے۔ آبرو کے علاوہ شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خاں یک رنگ، احسن اللہ احسن، شاہ ولی اللہ اشتیاق، سعادت علی امروہوی، عبدالوہاب یکرو، میر محمد سجاد وغیرہ کی غزل میں پیروی ولی کی مثالیں بھی ہیں، اور ایہام گوئی کا وہ رنگ بھی جو ولی کے یہاں بہت ہلکا ہے، لیکن ان شعراء نے اسے اپنی غزل کی شناخت بنا دیا۔ فائز دہلوی، انعام اللہ یقین، شاہ حاتم، مرزا مظہر جان جانا نے ایہام گوئی سے اپنا دامن بچایا اور فارسی شاعری کی روایت کو پیش نظر رکھا، جس نے اردو شعری روایت کے تصور کو استحکام بخشا، نئے مضامین کے لیے راہیں کشادہ کی، فارسی سے نئی ترکیبیں اخذ کی، فارسی تلمیحات و استعارات کو ہندوی دیومالائی کرداروں اور تشبیہات پر ترجیح دی۔ اس طرح فارسی محاورہ اور اردو محاورے کے تخلیقی اشتراک نے اردویت کی ایک ایسی داغ بیل ڈالی جس کی توسیع بعد ازاں میر تقی میر، سودا اور درد کے یہاں ہوتی ہے۔ اس دور کے شعراء نے فارسی کا جو اثر قبول کیا اور اس سے اپنے رنگ سخن کو جلا بخشنے کی کوشش کی، اس میں صنعتوں کے استعمال پر خاص زور تھا، جس کے باعث بے ساختگی اور بے تکلفی کے بجائے آورد کی صورت حاوی ہوتی گئی۔ اگرچہ ہندی شاعری میں ایہام گوئی کا چلن ملتا ہے، لیکن فارسی شاعری میں بھی اسے ایک صنعت کا درجہ حاصل تھا، یعنی ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ اسے تلاش مضمون تازہ کے مترادف بھی قرار دیا گیا۔ خان آرزو جیسے شاعر نے ناپسندیدگی کے باوجود ظلم انین اشعار کہے۔ آبرو انہی کے شاگرد تھے۔ ایہام میں ایک معنی قریب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے بعید سے۔ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں، تبھی ایہام تحیر کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کا قادر الکلام اور ماہر فن ہونا ضروری ہے،
جسے زبان و بیان پہ قدرت نہیں اور مشق سخن میں وہ پختگی کی منزل تک نہ پہنچا ہو، ایہام اس کے بس کی بات نہیں۔ ایہام گو شعرا میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، ایک وہ جو لطف و تحیر کا باعث ہیں، جن سے شاعر کی مشاقی اور مہارت فن ظاہر ہوتی ہے، اور جو ان کے اسلوب میں وقار کا باعث ہے۔ اس قسم کی مثالوں میں اعتدال اور سنجیدگی کا رویہ کار فرما ہے۔ محض ظاہری نمائش مقصود نہیں، جہاں اعتدال نہیں ہے وہاں ابتذال اور سوقیت بھی پیدا ہوئی۔ اس طرح کی مثالوں ہی نے ایہام گوئی کو ملامت و مذمت کے لائق ٹھہرایا، ورنہ ایہام گوئی نے مضمون تازہ اور معنی تازہ کی راہ بھی فراہم کی تھی، جس کے لیے مشاقی کے ساتھ تخیل کا عمل بھی ناگزیر ہوتا ہے۔ تبھی شاعر کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پہلو اجاگر کر سکتا ہے جو انکشاف کا درجہ رکھتا ہو۔ اس صنعت کا سب سے بڑا شاعر آبرو ہے، جس کے یہاں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، یعنی بہتر بھی جن میں اعتدال اور نقطہ ترازی کا جوہر ہے، دوسری اس عدم توازن کی مثال جس کی حدیں ابتذال سے جا ملتی ہیں اور جسے قابل مذمت ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ آبرو کی ایہام گوئی کی ایک مثال یہ ہے، ہوئے ہیں اہل زرخواہانے دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہو یارو فرش پہ مخمل کے کہہ سو جا۔ یہ شعر رعایت لفظی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ خواب غفلت، سونا، سوجا میں رعایتوں کا التزام نمایاں ہے، اور دولت اور سونا کی رعایت بھی قابل لحاظ ہے۔ سونا نیند کے معنی میں بھی ہے اور زر و دولت کے معنی میں بھی۔ ایہام کی ایک تحسین کے لائق صورت ہے، لیکن ایہام گویوں کے یہاں ایسی سوقیانہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کیا کہیے ایک عمر میں وہ لب ہلے تھے کچھ، سو بات پان کھاتے ہوئے وہ چبا گئے۔ ناجی کی درج ذیل ایہام کی مثال میں بازاری پن نمایاں ہے۔ نان جو بھیجے تو میرا ظلم کا مت رکھ روا، حشر میں ظالم کا آئینہ ہے دوزخ کا توا۔ آبرو کی غزل کا آہنگ نشاتیہ ہے۔ وہ زندگی کے تربنگیز، امید افزا اور خوشگوار پہلوؤں سے محظوظ ہوتے اور اپنی شاعری میں انہی سے خیال کی رنگینی اور رانائی کسب کرتے۔ ایہام گوئی میں ان کا مرتبہ بلند ہے، صنعتوں کے استعمال پر بھی انہیں قدرت تھی، لیکن بیان کی سادگی اور سلاست کے حسن کو قائم رکھنے کا فن بھی انہیں آتا تھا۔ جیسے دل جلے تب عاشقی کا بھید روشن ہو تجھے، جلا کر کے اجالے کر دیا تو کیا ہوا۔ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کس سبب ہم پر، کرم فرما کے پھر کیوں اس قدر بیزار ہوتے ہیں۔ آبرو کے یہاں مقامیت کا رنگ بھی گہرا ہے۔ ان کی غزل میں ہندوستانی تہذیب، رسومات، تہواروں، دیومالائی کرداروں سے جس فضا کی تشکیل ہوتی ہے، اس کے سرے دکنی شاعری سے جا ملتے ہیں، جو ہندی اور فارسی لفظیات اور اسماء صفات کو ہم آمیز کر کے مشترکہ تہذیب کے تصور کی توثیق کرتی ہے۔ فائز دہلوی اردو کے علاوہ فارسی کے بھی شاعر تھے۔ وہ جمال پرست تھے اور حسن کی ایک ایک ادا کی لطافتوں کے ترجمان بھی۔ فارسی سے انہوں نے شائستگی، شستگی اور برجستگی کا فن سیکھا، اسی لیے ان کی غزلوں میں صفائی، ستھرائی اور روانی زیادہ ہے۔ آبرو کا محبوب بھی شوخ، رنگیلا اور بدمست ہے۔ فائز کا محبوب بھی چھیل چھبیلا، طناز، تغافل آشنا، عشوہ طراز ہے اور تغافل آشنا بھی۔ معاملہ بندی کی یہ کیفیت شمالی ہند کے دور اول کے تقریباً تمام شعراء میں یکساں نظر آتی ہے۔